خالد قیوم صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ ابھی ایک توقع کی جا رہی ہے کل کے دن کے لیے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اور مزید کمی ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ فروری والی اس پر چلی جائے گی؟ ایک تو یہ بات. دوسری، جب سستی پیٹرولیم مصنوعات کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سی چیزوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. جب وہ مہنگی ہوتی ہے تو عوام کی جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خاص طور پر LNG کی بات کر لیں، ٹرانسپورٹ ہے، وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے اثرات ابھی تک عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے. ایک اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کے لیے کی حکمت عملی کا کوئی ایشو ہے، یا پرائرٹیز کی بات ہے، یا یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے جنرلی تو یہ اسی طرح سے اب مزید جب کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر عام آدمی تک یہ اثرات پہنچیں گے؟ خالد قیوم صاحب دیکھیے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد اور خاص طور پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اور اس کے بعد جو تکنیکی مذاکرات کا عمل شروع ہوا وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد جو CBMs لیے گئے امریکہ کی طرف سے، خاص طور پر ایران کو جو ہے وہ اس کا تیل اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں، مصنوعات جو ہیں، ان پر جو عائد پابندیاں تھیں ایک طویل عرصے سے، ان کا خاتمہ کیا گیا عرضی طور پر. اور اس کے اثرات بھی جو ہیں، ان پابندیوں کے خاتمے کے ایران پر جو اثرات ہیں، اس کے فوائد بھی پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں. دنیا کے جو عوام ہیں اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، ان کو سب کو، پوری دنیا کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور اسی طرح پاکستان کو بھی جو ہے اس معاہدے کے جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہوئے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح تیل کی قیمتوں میں بہت بڑی ایک 74 روپیز کی جو کمی واقع ہوئی، اور اس کے یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ اس کے اثرات جو ہیں اب وہ نچلی سطح تک، ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی واقع ہوئی، لیکن اس کو نچلی سطح تک جو ہے اب وہ لے کر آنا چاہیے تھا. اور اس میں دیکھیے، جب تیل کی قیمتیں بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی اشیاء صرف کی قیمتوں میں بھی ایک بڑا جمپ آیا. ان میں بھی بڑا اضافہ ہوا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے اب وہ بڑھ گئی، مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے اشیاء کی وہ بڑھ گئی، اور اس طرح زرعی جو اجناس ہیں ان پر بھی لاگت جو ہے وہ بھی بڑھ گئی. تو اب دیکھیے، قیمتیں جس طرح کم ہوئی ہیں اسی انداز سے جو ہے وہ نیچے لانا، یہ بھی حکومت کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کرائے جو ہیں ان میں کمی لائی گئی، فوری طور پر جو ہے اس پر عمل درآمد بھی ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری طرح ثمرات جو ہیں وہ نچلی سطح عوام کو پہنچنا چاہیے. اور اس میں یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ 4 ماہ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ جو تیل کی قیمتیں، عالمی قیمتیں جو ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے، رونما ہوئی ہے. اور ابھی یہ مزید جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز میں کمی واقع ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ قیمتیں جو ہیں وہ جنگ سے پہلے والی جو ہیں وہ قیمتوں تک سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑ گیا ہے، کافی بہتر ہو گئی ہیں. اور مزید نیچے اس لیے آنی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا 4واں 5واں نمبر ہے. اتنی زیادہ ایران کی جو ہے وہ پیداوار ہے، لیکن اس کو اس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی آئل کی ٹریڈ کی اجازت نہیں تھی. اور اب جب ایران کو اجازت مل گئی ہے، اجازت نامہ مل گیا ہے، پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو سپلائی ہے آئل کی اس میں جب بہتری آئے گی، سپلائی بڑھے گی، تو لازمی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آئیں گی. یعنی ایک طرف جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کا اثر پڑا ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور دوسری طرف جو سپلائی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے آئل کی، اس کا بھی فرق ہوگا. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے جو ایران کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے اور معاہدہ ہوا ہے، اور جو مذاکرات اب آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے یہ. اور یہ دیکھیے، جب اوباما کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو 597 دن لگے تھے اس ایگریمنٹ پر پہنچنے میں، پایا تکمیل تک پہنچنے میں، اس کو فائنل شیپ دینے میں. لیکن یہ تو دیکھیں کہ 60 دن کے اندر اتنے 47 سال کے جو تنازعات تھے امریکہ اور ایران کے، وہ 60 دن میں سارے طے ہونے ہیں. اور اس میں پاکستان
کی حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی لیے جو ہے وہاں پر تفتان بارڈر پر جو ہے وہ کسٹم کا ایک جو ہے وہ کسٹم سٹیشن جو ہے وہاں پر ہنگامی طور پر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. کل اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا ہے. یہ 12 ایکڑ زمین جو ہے اس پر یہ سارا سٹیشن جو ہے کارگو ہینڈلنگ اور باقی سارے معاملات جو ہے کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ وہاں پر ہوگی. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر, وفاقی بجٹ کے اندر جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, جو سب سے بڑی ایلوکیشن حکومت نے رکھی ہے, وہ کراچی سے چمن تک جو آرسری روڈ ہے وہاں پر, اس کے لیے 100 ارب روپے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں ایلوکیٹ کیے ہیں. اتنی بڑی ایلوکیشن, لم سم ایلوکیشن جو ہے اب وہ کسی مد کے اندر, کسی منصوبے کے اندر نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو مواصلاتی سسٹم اور نظام جو ہے ایران تک جو ہے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور پھر اس کے ذریعے آگے ایران کے ذریعے پھر جو ہے ایک سیف روٹ ہمیں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک جانے کا بھی ملے گا. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران ہے, ایران پاکستان کو ایل پی جی کا بھی بہت بڑا پرووائڈر ہے. وہاں سے ابھی تک تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر گیس کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. بالکل. اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کے بارے میں بھی مختلف حلقوں کی طرف سے مطالبات آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے پاکستان کا, اس پر بھی جلد جو ہے یہ معاملہ طے ہونے کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہوگا, اس پر بھی کام ہوگا. اور یہ منصوبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بہت بڑا جو ہے ایک پروجیکٹ ہوگا, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو توانائی کا بحران ہے, جو گیس کا بحران ہے, جو مہنگی گیس ہم استعمال کر رہے ہیں, اس سے چھٹکارا ملے گا. قطر جو ہے وہ ہمارا دوست, پاکستان کا دوست ملک ہے, لیکن انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے وہاں پر جو ایل این جی کی, ایل پی جی کی قیمت ہے اب وہ زیادہ ہے, اور ہم مہنگی جو گیس ہے وہ باہر سے دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں. ایران سے ہمیں سستی ایل پی جی ملے گی. اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ایران پاکستان بارڈر ہے 900 کلومیٹر کا, اس پر مختلف مقامات پر جو ہے وہ نئی منڈیاں بھی کھولی جائیں. وہاں پر جو ہے وہ جو ٹرمینل جو ہیں, گیس ٹرمینل بھی لگ سکتے ہیں, وہاں آئل ٹرمینل بھی لگ سکتے ہیں. براہ راست کیریج کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے گیس اور آئل جو ہے سستا وہ لایا جا سکتا. صحیح, جی ٹھیک ہے. عامر صاحب ایک تو عالمی سطح پر پیٹرول 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آیا. سب سے پہلے تو یہ خبریں جو ہیں کہ کل جمعے کو حکومت پیٹرول سستا کر سکتی ہے, تو کتنا آپ کے پاس کوئی خبر ہے مزید کتنا سستا کرنے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے عوام کو کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے؟ اب چونکہ یہ تیسرا جو دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 30 جون سے شروع ہونے جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان سفیر امن پاکستان کہا جا رہا ہے, تو پاکستان کی بڑی ایفرٹس ہیں, بہت سارے فوائد ملیں گے جس کی امید بھی کر رہی ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ پیٹرول سے ہم بہت ساری چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس میں عام آدمی کے لیے جو آسانیاں ہیں, جو مہنگائی میں کمی ہے, اس کی کب تک توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, بات سمپل سی ہے کہ جب تک یہ تکنیکی مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک معاہدے میں نہیں ڈھلتے تو سچویشن اوپر نیچے ہوتی رہے گی. اور فی الحال تو اچھی خبریں آ رہی ہیں. پچھلے جمعے شہباز شریف نے جو قیمتیں کم کی وہ آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ایکچول پرائس پہ لا کے کم کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں, کیونکہ ہمارے ہاں بحث بہت ہوتی ہے کہ جی وہ پیسے بچا لیے مارکیٹ آئل کمپنیوں میں نے, ٹھیک ہے, جب ایک دم بڑھانا پڑا تھا جس سے سپلائی پہ کوئی گیپ نہیں آیا, لوگوں کی